من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا۔ اس آیت سے پہلے سابقہ آیتوں تک کے پورے خلاصے کے طور پر ایک چیز ذکر کر کر اس امت کے لوگوں کو تاکید کی گئی، خاص نصیحت کی گئی کہ ایمان سے جوڑ اور تعلق کو مضبوط کرتے چلو، خاندانی طور پر نبی کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر خود کو مسلمان کہہ کر دھوکہ نہ دو، فریب میں نہ پڑو۔ یہ کیفیت سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے بھی ہر نبی کے گزر جانے کے بعد نبی کا نام لینے والے، نبی کی اتباع کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنے ایمان کے اندر خرابیاں کس طریقے سے پیدا کی، ایمان کی حقیقت کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، دنیا داری میں اس قدر مشغول و مصروف ہو گئے کہ دنیا میں فخر و مباحات، غرور جتانے، دنیا کی نعمتوں کا اظہار کرنے، دنیاوی اعتبار سے میں کس قدر بڑے درجے کا ہوں، کس قدر دولت مند ہوں، کس قدر جاگیر و جائیداد کا مالک ہوں، کس قدر سواریاں رکھتا ہوں، کس قدر عمدہ قسم کے لباس کا میں دل دادا ہوں، وغیرہ جیسی چیزوں کے اندر، دنیا داری کے اندر منہمک رہ کر دین کے جو ضروری چیزیں ہیں، نماز کی فرضیت وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھ دی گئی ہے، اس کو وقت کے ساتھ ٹال دیا، اس کو اہمیت نہیں دی، دنیا کے کاروباروں کو اہمیت دیتے گئے اور یہ سمجھنے لگے نماز کا معاملہ کبھی بھی کسی وقت پر قضا کر لیا جائے گا یا پورا کر لیا جائے گا وغیرہ جیسا دھیان رکھ کر دین والے معاملات میں غفلت تساہل سے کام لے کر اپنے ایمان کو برباد کیے، اور ایسا جنہوں نے بھی کیا اور توبہ نہ کیے ہیں تو وہ دوزخ کے مستحق ہیں۔ یہ ذکر کے بعد آج کی اس آیت میں ہے اللہ تعالیٰ نے ابھی موت نہیں دی، زندگی باقی رکھی ہے، جس کا مطلب ہے توبہ کے لیے آپ کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اپنی موجودہ زندگی، گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لے کر، گناہوں کا، کمزوریوں کا احساس کر کر اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ وہ رجوع ہونے کو کہتے ہیں عربی میں توبہ کرنا۔ توبہ کے معنی یہ ہے پہلے برے کام کو چھوڑ کر اس کے نہ کرنے کا ارادہ عزم کر کر اب اچھے کام کی طرف پلٹ جانا، یعنی اللہ کی طرف پلٹ جانا ہے۔ جو ایسا کرے گا یعنی توبہ کر لے گا، ہاتھ اٹھا کر ہاتھ مار لینا کا نام توبہ نہیں ہے، جیسے زبان سے کہہ دیا کہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ وہ دل والی کیفیت کو زبان سے کہہ سکتا ہے، لیکن خالی زبان سے کہہ دینے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں جگہ جگہ ایک ہی چیز ہے، جو توبہ کر کر زندگی ایک دم چینج ہو گئی، بدل جانا، اس کو اللہ نے فرمایا ایمان کے ساتھ، ایمان سے جڑے ہوئے سارے نیک عمل کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھال دینا، عمل کرتا رہے، سانس کے نکلنے تک اس کیفیت کے اوپر رہنا۔ یہ وضاحت ہے، یہاں پر سابق میں فیصلے سنا دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں 2 مرتبہ واضح الفاظ میں
ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیسا کھاتے ہو، کیا کام کرتے ہو، کس قسم کی مشغولیت رکھتے ہو، کس قسم سے ملتے ملاتے ہو، جو چاہے کرو. اسی لیے تو اسلام بڑا آسان ہے، کہتے ہیں نا، زندگی کے کسی بھی چیز سے روکتا نہیں، منع نہیں کرتا، غلط طریقے سے روکتا ہے. حرام زادگی سے روکتا ہے، حرام خوری سے روکتا ہے، حرام کی کمائی سے روکتا ہے، حرام والی نظر سے روکتا ہے، حرام کا مال کھانے سے روکتا ہے، غلط نظر رکھ کر، غلط قسم کھا کر، غلط گواہی دے کر، کسی کے مال کو ہڑپ لینے یا جھوٹا مقدمہ ڈال کر، ہوشیاری سے مقدمہ جیت کر دوسرے کا حق مار دینے، بس اس سے منع کرتا ہے. کوئی ایک چیز بتائیں، اسلام دنیا میں آپ کو چھوڑا، دنیا کی لذت والی چیزوں میں سے کس چیز سے منع کرتا ہے؟ اگر کہیں کسی جگہ کسی چیز سے منع کرتا ہے، اس کا سبسٹیٹیوٹ دے دیا ہے کہ دیکھو اس یہ اچھی چیز نہیں تمہارے لیے، اس کے بجائے یہ کرو، دے دیا. جانوروں کی ایک فہرست بتا دی کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، یہ بتا کر فرمائے اس کے ماں باقی جتنے کائنات کے جانور ہیں تمہارے لیے حلال پاک کر دیے، ہم تمہارے لیے پاک کر دیے. جوانی کی موج اور مستی کو بامقصد گزارنے کا حکم دیا، ازدواجی زندگی نکاح کے ذریعے سے جائز قرار دیا. آپ اتنے بڑے مہاتما ہیں، مہا رستم ہیں، اور آپ میں طاقت ہے عدل کی، انصاف کی، سنبھالنے کی، آخری سانس تک آنے والے بچوں کی تعلیم و تربیت کی، اس ذات کی معرفت شناخت کروانے کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پیدا کر، تمہیں اولاد دے کر تمہیں بچوں کا، بیوی کا آقا بنا دیا، سید اور سردار بنا دیا. اس سیادت اور سرداری کو تم ناجائز طریقے سے صرف کرنے سے منع کیا. ذمہ داری کے ساتھ صرف کرو، غلط طریقے سے منع کیا. کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے اسلام جو منع کرتا آپ کو، صرف ڈھنگ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے بتاتا ہے. تو اب یہ صحیح طریقے میں پڑ جانا، اب اس نے توبہ صحیح کر لیا، چونکہ اب اس کا روز مرہ کی زندگی اور اس کا بیہیویئر، برتاؤ بتا رہا ہے. اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، جو کل تھا وہ آج نہیں ہے. کل گالی دیتا تھا، آج نہیں دیتا ہے. کل نفرت کرتا تھا، آج محبت کرتا ہے. کل تک بخیل تھا، آج اپنے مال کے اندر مال دینے والے کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، بہنوں کا خیال رکھتا ہے، اڑوس پڑوس کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کے پر خرچے کو فرض، لازم، ضروری سمجھتا ہے، اس لیے کہ دینے والا حقیقی رب، اور ان کو عارضی رب بنا کر میرے لیے مجھ پر ذمہ داری ڈال رکھی ہے. ہر چیز کی فکر کرتا ہے. یہ سب تبدیلی جب آ جاتی ہے تو اللہ کا ارشاد ہے، ہاں یہ سب کے سب شرارت کر کر زندگی گزارے ہوں، چاہے سال بھر گزارے ہوں، 100 سال گزارتے ہوں، مر زندہ ہوں. ابھی بات سمجھ میں آ گئی؟ اپنی زندگی کو پلٹا دو، جیو، کھاؤ، پیو، نیت صحیح کر دو، اپنے رب کے حکم کے مطابق کر دو. یہ مت سمجھو کہ وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا. یہ کیفیت اگر تم نے پیدا کر لی، فَأُولَٰئِکَ، تو بس اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چاہتے ہیں سرکشی، نافرمانی کرنے کے بعد ان گناہوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والی طاقت
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے، یہ احساس، یہ اعتراف اس کو ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں تک بات یہ سمجھ میں آ رہی؟ عمل ٹھیک کر لو جنت میں چلے جاتے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے، کئی آیتوں میں ترجمے میں، عمل کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے، دیکھو۔ اور عمل کیا چیز ہے؟ ایمان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے، دیکھو۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر زندہ رکھنے والا، زندگی دینے والا، روزی دینے والا، جوڑ اور ساتھیاں بنانے والا، آزمائش کے لیے کبھی دشمن کا سامنا کروا دینے والا، کبھی خوشحالی سے تنگ دستی کے اندر منتقل کر دینے والا، ان تمام صورتوں کے اندر اس کے حکم کے مطابق طریقے کو اختیار کر لو۔ کرنے کے بعد یہ عمل کس غرض سے، کس نیت سے کیا ہے، یہ دل والی کیفیت کو تمہارا پیدا کرنے والا، تم کو زندہ رکھنے والا خوب جانتا ہے، وہ قبول کرنا۔ عاجزی انکساری کرتے جب قبول ہو جائیں گے تو اللہ اپنی مرضی سے، فضل سے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لہذا وہ دعویٰ غلط ہے، میں نے رمضان کے پورے روزے رکھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، زبان سے ایسا ہرگز نہیں کہنا۔ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر ڈالا، جس نے رکھنے کے لیے حکم دیا تھا اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اب وہ مجھے ضرور ضرور جنت میں داخل کرے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کوئی ایک روزہ بھی آپ رکھ نہیں سکتے، حالانکہ رکھے ہیں روزے، جو پابندی سے رکھے ان کا روزہ الحمدللہ 18واں روزہ چل رہا ہے، پورا ہونے کو ہے۔ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے لیے تو ایک روزہ بھی آپ نے نہیں رکھا۔ اس لیے اس کے آداب کی تکمیل کے لیے ذکر کرو، نمازیں پڑھو، قرآن پڑھو یا سنو، کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو یا سنو، قرآن کی وضاحت تفسیر ہے۔ صرف فرض ادا کرنے کے بعد دوسری چیزیں نہ کرنے پر کوتاہی باقی رہ جاتی ہے۔ عمل کیے، کرنا ہے، فتویٰ لے لو، ہر عالم، ہر قرآن کی حقیقت کا جاننے والا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علوم سے واقف کروایا ہے، یہ لکھ کر دے گا آپ کے روزے مکمل ہوئے، آپ کی نمازیں ہو گئیں، آپ کی زکوٰۃ پوری ہو گئی، آپ کا ذکر و شغل صحیح طریقے سے ہوا۔ لیکن کسی میں لکھ کر یہ دینے کی طاقت نہیں، آپ کے روزے اللہ نے قبول کر لیے، آپ کی نمازیں اللہ نے قبول کر لیا، آپ کے ذکر و تسبیح کو اللہ نے قبول کر لیا، یہ لکھ کر دینے کی طاقت، استعداد، صلاحیت کسی میں نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، نہ کوئی آج تک پیدا ہوا۔ چونکہ عمل کرنے کی کیفیت قلب کے ساتھ تعلق ہے، ظاہری طور پر اعضاء کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے، اب اس کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اسلام کے طریقے کو اپناتے جاؤ، اس کے پر رہو۔ لوگ یہ کہیں کہ ایک مسلمان تھا مر گیا، یہ کافی نہیں، اسلامیت کے اوپر تم رہو، اور وہ اسلامیت اس طریقے پر ہو جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی سنت طریقے پر۔ تو لہذا اللہ نے اعلان فرمایا کہ ان کو یہ سب کے سب جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ تبدیلی لا لی ہے۔ اور جب اللہ داخل کریں گا
زندگی کا ایک لمبا حصہ گناہوں میں گزارا تھا بول کر اس میں کچھ کٹنگ نہیں کریں گے. لا یظلمون شیئا، کچھ بھی نہیں. پھر اعلان ہے ان کے لیے تو عدن کی جنتیں یعنی خصوصی جنتیں بھی عطا کریں گے. ان جنتوں کا وعدہ تمہارا رحمان تم سے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسے معافی مانگنے والوں کا کہتا ہے یہ ہیں میرے بندے. ایسے بندوں کے لیے رحمان کا وعدہ ہے. اللہ کے ناموں سے اللہ کا وعدہ نہیں بولتے، رحمان یعنی آپ پر رحم فرما دیا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، معاف کر کر آپ کے نیکیوں کو قبول کیا، اپنے فضل سے قبول فرما کر جنتوں سے بڑی جنتیں آپ کو عطا فرمائے گا. جنت آپ نے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے. کوئی دیکھنے والا آ کر آپ کو مشاہدہ کی کیفیتیں سنایا بھی نہیں، لیکن آپ یہ سب غیب کی باتیں مرنے کے بعد ہونے والی ہیں. تو اللہ کا وعدہ یہ چاہے اپنے بندوں کو اس غیب کی چیز جو جنتوں کا وعدے کا ہے، رحمان رحم فرماتے ہوئے ان کو ضرور دے گا. بلکہ یہی وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اے بندو یقین کرو یہ ہو کر رہے گا. اللہ اپنے وعدے کو جھوٹا نہیں کرتے. لیکن تم نے جو توبہ کر کر پلٹنے کا جو وعدہ کیا ہے، پھر غلط زندگی، غلط فکر، غلط عقیدے، غلط طریقے کی طرف پلٹنے کا مت سوچو. اس پر باقی رہتے ہوئے صراط مستقیم کی طلب رکھتے ہوئے اللہ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس پہ صرف کرو. زندگی کے چلنے والے جو طریقے، کھانے پینے کی کمی زیادتی، کم و بیش ہر انسان اس میں زیادہ متفکر رہتا ہے، یہ فکر نہ کرو. تلک الجنہ، اس کو کہتے ہیں جنت. یہ وہ جنت ہے ہم وارث بنا دیں گے ہمارے بندوں کو جس کے اندر تقوی ہو، خوف کے ساتھ کرتا ہو. مومن کے لیے جان جان جنت کا تذکرہ ہے. ایک جنت کا ذکر نہیں، جنتیں 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 جنتیں. دوزخ کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں، دوزخاں 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 نہیں ہے. ہاں مختلف عذاب رہیں گے دوزخ کے، کبھی آگ کا، کبھی برف کا، کبھی موذی جانوروں کا، کبھی ڈسنے کا، کبھی گرم پانی کا، کبھی فلاں کا. ترتیب سے چلتے رہیں گی، روٹنگ چلتے رہیں گی، ختم ہوں گی نہیں. لیکن یہاں پر وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلے کو ایک سے زائد مرتبہ بتا دیا گیا ہے. سارے انسانوں کا میتھمیٹکس کے لحاظ سے، حساب و کتاب کی دنیا سے یعنی ایوریج اگر نکالتے ہیں تو 100 میں سے 1% نہیں، 1000 میں سے 1. دنیا کے شروع سے آخر تک جنتی جو گنتی میں نکالے جائیں گے ایوریج کے لحاظ سے، 1000 میں سے 1 شخص جنت میں جائے گا، 999 افراد دوزخ میں جائیں گے. ایک بات اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد بات سمجھ میں آئیں گی. ہر انسان چاہے ولی ہو، نبی ہو، نیک بندہ ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی قسم کا ہو انسان، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک مقام مقرر کر رکھا ہے. یوں سمجھو رجسٹرڈ شدہ ہے. جنت میں بھی ایک ہے، بالکل اتنا ہی دوزخ میں بھی ہے. آپ کے جیسے پلاٹ نہیں. جب ایک پلاٹ بولے تو پورا شہر حیدرآباد سے بھی زیادہ بڑا رہے گا. وہ مقام کو میں آسان کرنے کے لیے پلاٹ بولتا ہوں. ایک مقام اللہ نے ہر نبی، ہر ولی، ہر کافر، ہر دوست سب کے لیے. جنت میں بھی ایک مقام ہے، نام کے ساتھ کوئی آ کر قبضہ نہیں کر سکتا. یہاں سمجھنے کے لیے ضروری ہے
یا وراثت، وارث، وارث کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا مال چھوٹ گیا ہو اور میں اس کا مالک بننا، اس کو بولتے ہیں میراث۔ اب ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کے بعد ہم ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیے، اب وراثت ان کی طرف منتقل کریں گے، یعنی رجسٹری ان کی طرف منتقل ہوں گی۔ اب تک کسی اور کی ملکیت تھی، اب تمہاری ملکیت میں آئے گی۔ یہ ترجمہ آ رہا، تو ایسا کیوں؟ جنت میں بھی ایک مقام، دوزخ میں بھی ایک مقام پکا ہے۔ اب دونوں میں سے کون سے مقام کے اوپر بیٹھنا ہے، آپ کی اس دنیا کی زندگی کا نمونہ یہ طے کرنے والا ہے۔ ان دو مقاموں سے آپ ایک ہی مقام کے مالک بننے والے ہیں۔ جنت اور دوزخ کی یعنی دوہری سٹیزن شپ نہیں ملے گی، جبکہ دنیا والے کرتے ہیں۔ کاروباری تجارتی لحاظ سے اس ملک کے لیے آدمی یہاں بھی ضروری، یہاں بھی ضروری ہے، تو یہاں کے آدمی کو بعض کنٹریز شہریت دیتے ہیں دونوں کی، تم وہاں بھی رہ سکتے ہو، یہاں بھی رہ سکتے ہو، وہاں بھی کاروبار کر سکتے ہو، یہاں بھی کاروبار کر سکتے ہو، وہاں بھی اپنی جاگیر خرید سکتے ہو، یہاں بھی کر سکتے ہو۔ ورنہ طریقہ یہ ہے، آپ ہندوستان چھوڑ کر کسی اور ملک میں آسٹریلیا چلے گئے، امریکہ وغیرہ، ان کے شرائط کی تکمیل کرنے کے بعد وہاں کی شہریت مل جاتی ہے، یہاں کی ایک انچ زمین بھی آپ اپنے نام سے خرید نہیں سکتے۔ جب آئیں گے تو وزیٹر کی حیثیت سے آئیں گے، میرا ہندوستان بول کر نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے حقوق سب نکال کر پھینک دیے، دوسرے ملک کو اپنا لیا۔ لوگ گول پھرا لیتے ہوں گے، وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح آپ کے کسی ایسے شخص کا انتقال ہو گیا، چاہے باپ ہو یا بھائی ہو یا فلاں فلاں کوئی بھی ہو، ماں ہو، اس میں سے آپ کو میراث، جاگیر، جائیداد مل سکتی تھی، ملنا تھی، آپ نے ملک بدل دیا ہے، اب آپ کو ایک پائی نہیں دیں گے، آپ کو نہیں بھی دیں گے۔ آپ یہ ملک کے نہیں رہے، کہیں کو رہے۔ یہ دنیا کی کچھ قاعدے ہیں۔ اب جنت کے لیے بتائیے، تو حصہ جنت کا بھی ہے، دوزخ کا بھی ہے، مگر ملنے والا ایک ہے، دنیا کی زندگی کے اوپر۔ اس لیے خبر والی زندگی کے اندر تفصیل ملے گی، فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب لیں گے، خالی 3 سوالات۔ عجیب امتحان ہے اس زندگی میں، پہلے ایگزامینیشن پیپر کو آؤٹ بھی کر دیا گیا، لیکیج بھی ہو گیا، اب صحیح غلط نہیں۔ پہلا سوال یہی ہے، من ربک، اپنے رب کے بارے میں صحیح شناخت کیا ہے، ذرا بولیے آپ۔ دوسرا سوال، ما دینک، دین کس دین پر رہے۔ تیسرا سوال، من نبیک، آپ کے نبی کون ہے۔ یہ سوال بھی ہوں گا، ساتھ نبی کو بھی پیش کر دیا جائے گا، ہر ایک کی خبر میں، تصویر وغیرہ کسی بھی شکل میں۔ ذرا دیکھو، پہچانتے ہو اس کو؟ شب و روز نبی کا تذکرہ، نماز پڑھنے میں نبی کا تذکرہ، درود و شریف پڑھنے میں نبی کا تذکرہ۔ اس لیے نبی کو سننا، نبی کو پڑھنا، نبی کیسے تھے جاننا، یہ ضروری ہے۔ جتنا جانیں گے صحیح، تب خواب کے اندر بھی بشارہ ہوں گا تو صحیح اسی شکل میں ہوں گا۔ چلو خواب میں نبی ہوتا ہے، خواب میں اگر نبی ہوتا ہو، خبر میں تو ہیں چاہیے۔ پوچھیں گے کون ہے، جانتا ہے تو؟ مومن کا ایمان سب کچھ یاد دلا دے گا، نبی کی اتباع سب کچھ یاد دلا دے گی۔ کون کہے گا یہ تو میرے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟
اس وقت اس ایسے بندے کے لیے پردہ ہٹے گا، طبق ہٹے گا، دہکتی ہوئی آگ دوزخ دکھائی جائے گی. فرشتے کہیں گے دیکھا یہ اس کو، اگر تو یہ صحیح جوابات نہ دیتا ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، اب یہ ٹھکانہ نہیں رہا، بند کر دیں گے. پھر جنت اس کا منظر پیش کر دیا جائے گا، فرمائیں گے اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے. تو دوزخ کا ٹھکانہ چھوٹ گیا نا. کیا ایک پلاٹ چھوٹا، انہیں جنت میں آیا نا، مگر 1000 میں سے ایک وہاں ہے نا. تو پھر 999 جو دوزخ میں گئے، ان کے جو پلاٹس، ان کا جو حصے جنت میں تھے کہاں گئے؟ ویکنٹ ہیں، خالی ہیں، خالی ہیں. اس لیے ہر جنتی کو جنتیں 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 جنتیں. اب تفصیلات احادیث میں ہیں، سنتے رہے تو پورا دھیان لگا کر. اکثر لوگوں خالی کان سے سن کے ادھر کان سے چھوڑ کے ایسا کرتے ہی بول کے چلے جاتے ہیں. سننا بھی ایک چیز ہے. جو سنتے چلتے ہیں، مشاہدے والی کیفیت والی، وہ منظر والی کیفیت میں چلتا ہے انسان، تو اس میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اشتیاق والی چیز ہے، اس میں سرور و مستی پیدا کر دیتی ہے. ہیبت اور غم والی چیز ہے، کبھی بے ہوش ہو کر غش کھا کر گر پڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں سماعت. یہ تو ٹائم پاس کے طریقے. تو اس طرح جنتیں اس کو بہت ساری ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ وہ جنتیں ہم اپنے نیک بندوں کو جو تقوی والی خوف والی چیز پیدا کر کر آ جاتا ہے، ہم اس کو وارث بنا دیتے ہیں. دوسری بات، جنت کے نام بہت ہیں، اس میں سے ایک نام ہے حظیرہ. ہا ہے، ہا زوئے، زا زا، ہا زا، یا یعنی یہ، را بولتے حظیرہ. حظیرۃ القدس جنت کا نام ہے. لفظی معنی آتے ہیں کسی کی مجال نہیں 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی، داخل ہونے کی. جب تک کہ رب العزت کا پرمیشن نہ ہو، الگ سے اجازت دے کر دیکھ دکھا کر اس کے لیے دروازہ کھلے گا، آگے بڑھیں گے. حظیرہ. کھیت کی حفاظت کے لیے باڑ بنا لی جاتی ہے، کوئی دیگر جانور نہیں آنا، یعنی سیفٹی وال، سیفٹی کچھ بھی کر لیتے ہیں، اس کو بھی عربی میں حظیرہ. اب شہر کے اندر تو ایسے گھر خاص طور پر مسلمانوں کے پاس تو نہیں ہے. ایک دوسرے میں گھس کے چپک کے، اتنا ہوا آنے کا وال بھی نہیں ہونا ہمارے گھر میں. اس کو بولتے ہیں مسلمان گھر. اسلام ہو کہ غیر اسلام، ساری دنیا کا رول، یہ پیدائشی حق ہے. ہر گھر والا اپنے اطراف 3 فٹ کھلی رکھے گا، پھر اس کے دوسرے گھر والا 3 فٹ، تو وہ دونوں گھروں کے درمیان میں ہر 3 طرف سے 6 فٹ کی گلی کے جیسا رہے گا. ہوا کی آوک جاوک، صحت کے لیے، فلاں کے لیے. غیر مسلم گھروں میں پھر بھی وال ملیں گے. ادھر سٹی میں چلے جائیے، مسلم آباد طرف چلے جائیے، اتنا چپکے ہوئے، اس کے گھر کا ٹائلٹ کی بدبو اس کے گھر میں بھی گھسنے کی گنجائش. خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے، نہ خود کی صحت کا خیال رکھتے، نہ خود اپنوں کا لحاظ رکھتے، پھر دوستوں کا پاس و لحاظ کہاں سے رکھیں گے؟
تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم اس وہاں کی تمام جنتوں کو اس کی اللہ کی میراث ہے، کسی کا چل نہیں سکتا، یعنی اللہ کے فضل سے ملیں گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، یعنی واپس نہیں لیں گے، واپس نہیں لیں گے۔ یہاں کی میراث آپ کی سانس سے کچھ ہے، آپ نہیں مرے تو بچے مارتے ہیں، آپ کو پتہ چلنے نہیں دیتے، خوب ڈانٹتے ہیں، ارے بڈھے خاموش بیٹھ، کیا چڑ کر رہا، ارے مر رہے، یہ تھوڑی آنکھ سے کچھ نہ کچھ نکلنے والا ہے، آزما کے دیکھو، جا کے دیکھو، بچوں میں بھی رہتے ہیں، جورو میں بھی رہتے ہیں، یا جورو کو مارنے کے لیے مرد میں بھی رہتے ہیں، کون کس میں ہونے والا نہیں معلوم۔ بطور پیار و محبت کے انداز میں مشقتیں بھی دیتے ہیں انسان، اور پیار و محبت لوٹانے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کے طریقے ہیں، بہرحال ساری چیزیں نکل جانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو میراث وارث بنائیں گے ہمیشہ کے لیے، موت بھی نہیں، تبدیلی بھی نہیں، جوانی ہمیشہ جوانی، مستی ہمیشہ مستی، نعمتیں ہمیشہ نعمتیں، کسی بھی قسم کی زحمت تکلیف نہیں، ہر قسم کی زحمت اور تکلیف جہاں ہے اسی کا نام دوزخ، ہر قسم کی راحت، سکون، فرحت، خوشی کا جو نام ہے وہ ہے جنت۔ اس لیے ایک فرقہ ہندوستان میں حیدرآباد میں سب سے زیادہ ہے، انہوں نے اپنے قبرستان کا نام ہی رکھا حزیرہ، مشیر آباد کے پاس۔ وہ تو ہر قوم یہ کہنے لگ رہی ہے حزیرہ، ہمارے فرقے سے جڑ کے مرو، گارنٹی کے ساتھ جنت لے لو، لیکن قبرستان کا نام رکھا جنت، حزیرہ میں جنت، اس میں گڑو، اوپر سے مٹی ڈال لو، جنت کے محلوں میں گھس جاؤ۔ کلو حزب میں مالت فریون، ہر پارٹی یہ سمجھ رہی ہے اور خوش ہے مزے میں، جنت تو ہمارا حق ہے، لیکن ان کا نہیں ہے، ان کا نہیں ہے، میں بھی بول نہیں سکتا۔ اسلام میں اصول بتا دیے، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طریقے پر چلنے والے جو صحابہ کا طریقہ ہے اس کے اوپر جو چلے گا وہ جنتی ہے، سنت کے اوپر مرنا ہے۔ ایک نے کہا، ایک فریق ہے 1500 سال سے زیادہ کوئی حدیث ہم تک کیسا صحیح آتی، لہذا کسی حدیث کو قبولش نہیں کرتی، لہذا قرآن کے اوپر یہ، ارے اللہ کے بندے قرآن تیرے کیسا ملا؟ ہر ایک کے سینے میں الگ الگ ایسا یاد تھا، پھیلا ہوا تھا۔ صحابہ نے اپنے طور پر مشورہ کر کے جمع ہو کر اکٹھا ہو کر ترتیب دیا، ملا آپ کو صحابہ سے، پھر دوسرے طریقے صحابہ سے تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ سادے سیدھے الفاظ میں صحابہ کا بھی انکار کرتے ہیں، صحابہ کی عزت بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں، انہوں نے کیا نا، یہ 20 خرابیاں۔ اب کس کا کیا ہے فیصلہ اللہ تعالیٰ جانے، طریقے بتا دے کہ ما انا علیہ و اصحابی، میں جو طریقے کے اوپر زندگی گزارا ہوں، طریقے بتایا ہوں، اس طریقے کو جو میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے، اس کا ترجمہ ہوئی ہے اہل السنہ والجماعت، سنت اے طریقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والجماعت اے جماعت صحابت رضی اللہ عنہ۔ اسے دوسرے فریق نے کیا، صحابہ وبا کے طریقوں کو ہم نے کہا کرتے زیادہ ہم اہل حدیث، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بول کر جو طریقے ہیں وہ لیں گے، صحابہ کے نام سے جڑی ہوئی چیز کو ہم نہیں، ان کو الرجی۔ پھر یہ دعویٰ، یہ خوش عقیدہ، پھر یہ دعویٰ
ہم صحیح توحید پرست اہل سنت سے تعلق نہیں ہمارا، صرف حدیث سے تعلق. پھر حدیث میں بھی سارے حدیثوں کو نعوذ باللہ فلاں فلاں جس کو ہم بولتے وہ حدیث، جس کو ہم قبول کرے وہ حدیث. بہرحال جنت کے اس کے فیصلے، اس لیے اے اللہ تعالیٰ عمل وہ کروا جس سے تو راضی ہو، ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ ہو. اب آنے والی آیت سے توحید کے اوپر مبنی چیزوں کی تفصیل، اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، عبادت اطاعت کے لائق اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. جو ایسا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس پر کیا غضب ہوں گا، یہ تفصیلات اگلی آیتوں میں.